بسم اللہ الرحمن الرحیم قد یحذف الفعل الرافع للفاعل لقیام قرینۃ، کبھی کبھی فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ فعل کیا ہے؟ الرافع للفاعل، جو فاعل کو رفع دے رہا ہوتا ہے اس فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ الرافع للفاعل کی قید لگا کر حضرت مصنف حضرت جامی علیہ الرحمہ شبہ فعل کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی فاعل کو رفع دے رہا ہوتا ہے۔ کب حذف کر دیا جاتا ہے؟ لقیام قرینۃ، کسی قرینہ کے پائے جانے کے وقت فعل کو حذف کر دیتے ہیں۔ قرینہ کیا؟ دالۃ علی تعیین المحذوف، جو اس محذوف کو معین کرنے پر دلالت کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چیز حذف ہے۔ ٹھیک ہے، کس طرح حذف ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جوازن اے حذفن جائزن، یا فعل کا حذف ہو جوازی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ضروری حذف کریں۔ فی مثل زیدن، جیسے زیدن کی مثال۔ کون سی مثال؟ اے فیما کانا جواباً لسوال محقق، جب ایک محقق سوال ہو تو اس کے جواب میں جب زیدن کہہ دیا جاتا ہے تو فعل حذف ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں لمن قالا، آپ اس آدمی کو کہیں جس نے کہا من قاما، کہ یہاں کون کھڑا ہے؟ آپ نے کہہ دیا زیدن، کیا مطلب ہے؟ زید کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، سائلن اما یقوم بہ القیام، جو سوال کر رہا تھا اس شخص کے بارے میں جس کے ساتھ قیام قائم تھا، قیام متحقق تھا۔ فیقول ان تقول زیدن، تو آپ جائز ہے کہ آپ کہہ دیں زیدن، یعنی زید کھڑا ہے۔ بحذف کاما، کاما کو حذف کر کے تو مراد کیا ہوگا؟ اے کاما زیدن، یعنی زید کھڑا ہے۔ تو اب خالی زیدن کہہ دینے سے بھی، چونکہ سوال کرنے والے نے پوچھا تھا من کاما، کون کھڑا ہے، آپ نے کہہ دیا زیدن، تو اس کو بھی سمجھ آ گئی۔ ہاں اچھا جی، پھر کہتے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن تَقُولَ قَامَ زَيْدٌ بِذِكْرِهِ، لیکن آپ کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ پورا جملہ ذکر کر دیں قام زیدن۔ اس نے کہا من قام، آپ نے کہا قام زیدن، تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ فعل کا حذف جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے۔ تو وَإِنَّمَا قدر الفعل دون الخبر، پھر یہاں فعل کو مقدر مانا جائے گا، خبر کو نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کاما زیدن کہیں گے، زیدن کاما نہیں کہیں گے۔ زیدن کاما کہیں تو کاما خبر بن جائے گا، زیدن مبتدا، کاما فعل، ہوا فاعل، فعل فاعل، جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں یہاں پھر کاما زیدن کہیں گے، فعل کو حذف کریں گے، خبر کو حذف نہیں کریں گے، یعنی اس فعل کو خبر کے روپ میں حذف نہیں کریں گے، کیونکہ جب خبر کی حیثیت سے حذف کریں گے تو ایک پورے جملے کا حذف لازم آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کاما بعد میں ہوگا تو جملہ فعلیہ حذف ہوگا، اور حذف کے لیے قاعدہ ہے کہ کم سے کم عبارت کو آپ حذف کریں۔ لینا تقدیر الخبر یوجب حذف الجملہ تھے، کہتے ہیں اس لیے کہ خبر کو حذف کرنے سے پورے جملے کا حذف لازم آتا ہے۔ وتقدیر الفعل حذف احد جزئیہا، اور فعل کو مقدر مان لینے کے ساتھ جملے کے دو جزو میں سے کسی ایک کا حذف لازم آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کاما زیدن کے روپ میں کاما کو حذف کریں گے تو کاما فعل، زیدن فاعل ہے، فعل فاعل میں سے ایک کو حذف کریں گے نا، بات کی سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہاں جملے کے دو جزو میں سے ایک کا حذف لازم آئے گا۔ وَالتَّقْلِيلُ فِي الْحَذْفِ اولا، اور حذف کرتے وقت کم سے کم عبارت کو حذف کرنا اولا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ وَقَضَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا، اسی طرح فعل کو جوازی طور پہ حذف کیا جاتا ہے۔ کب؟ دوسری صورت بتا رہے ہیں، فیما کانا جواباً لسوال مقدر، کہ جب وہ سوال مقدر کا جواب ہو۔ کبھی کبھی تو سوال محقق ہوتا ہے۔ محقق یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال کیا تو یہ محقق ہے، مقدر ہے کہ آپ نے سوال کیا نہیں ہے، اس نے ویسے ہی جواب دے دیا تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال خلش باقی ہے تو اس کی بھی تسلی ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو سوال مقدر کہتے ہیں۔ نہ وہ قول شاعر فی مرثیت یزید بن ناشل، جیسا کہ یزید بن ناشل کے مرثیے میں، فی مرثیت یزید بن ناشل، یزید بن ناشل کے مرثیہ میں ایک شاعر نے کہا تھا لیجب کا، رویا جائے یزیدو، یزید پر، یزید پر رویا جائے۔ تو سوال پیدا ہوا کون روئے؟ تو اس نے اپنی طرف سے جواب دیا دارعون،
وہ عاجز شخص روئے، وہ ذلیل شخص روئے، لخصومتن جو مد مقابل کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہے وہی روئے، ٹھیک ہے، ومختابتن اور وہ بیچارہ سوالی روئے، مختبت پننا، ٹھیک ہے نا، السائل من غیر وسیلہ، میں متن پڑھ رہا ہوں کافی ابن حاجب کا، ٹھیک ہے نا، ومختابتن اور وہ سوالی روئے جس کے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، من ما جو ان لوگوں میں سے ہے کہ تطیح الطوائع کہ جسے ہلاک تو نے ہلاک کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، ایسا سوالی کہ جو گرداب عالم میں پھنسا ہوا ہے، جو ہلاکتوں کا مارا ہوا ہے، وہ سوالی روئے کہ جس کی یہ مدد کیا کرتا تھا، اب یہ مر گیا یزید بن ناشل تو وہ بیچارہ اب روتا ہی رہے کہ اس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، اس کی امداد کرنے والا کوئی نہیں۔ لیبکا علی بنا علی البناء للمفعول، کہتے ہیں یہ لیبکا کا فعل مبنی بر مفعول ہے، یعنی فعل مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، یزید مرفوع علی انہ مفعول ما لم یسمى فاعل، کہتے ہیں یہاں یہ یزید مرفوع ہے نائب فعل کی حیثیت سے۔ دارعن اے عاجز، دارعن کا معنی کیا ہے؟ عاجز ذلیل، وهو فاعل، یہ فاعل ہے لفعل المحذوف، ایک فعل محذوف کا فاعل ہے۔ جب کہا گیا نا یزید کو رویا جائے تو سوال پیدا ہوا کون روئے، تو کہا دارے روئے، تو یہاں مطلب ہوگا یبکی ہے دارعن، روئے یزید پر عاجز آدمی، تو یہاں یبکی فعل محذوف ہوگا۔ بے قرینۃ السؤال المقدر، قرینہ کیا ہے پھر یہاں؟ تو کہتے ہیں سوال مقدر قرینہ ہے، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یزید پر جو رویا جائے تو کون روئے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے یزید بن ناشل کے مرنے پر رونے کی، تو اس سوال مقدر کا جواب دیا گیا کہ میں قرینۃ سوال المقدر، سوال مقدر کے قرینے کے ساتھ، سوال مقدر کیا ہے؟ ہوا من یبکی ہے، وہ ہے کہ من یبکی ہے، کون روئے اس پر، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر سوال ہے کہ یہاں لیب کا یزید دو پڑھنے کی بجائے اگر اس کو فعل معروف کے طریقے پر پڑھا جائے، کس طرح کہ اسے پڑھا جائے لیب یبقا وجہ ربک ہوتا ہے، تو یہ بقا یبکی ہوتا ہے، لیب کے یزیدہ دارعن، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اس کو فعل معروف پڑھیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ بقا یبکی، ٹھیک ہے، وہ دوسرا باقی یبقا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بقا یبکی ہوتا ہے کہ لیب کے یزید دارعن، تو پھر یہ سوال اور لمبے جنجال کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اسے اگر فعل معروف پڑھا جائے تو پھر سوال مقدر بنتے ہی نہیں ہے، لیکن ہم ایسی صورت کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت بن جائے جس میں ہم آپ کو کوئی قاعدہ سمجھا سکیں کہ کبھی کبھی سوال مقدر ہو جاتا ہے تو اس کی یہ صورت بن سکتی ہے۔ اما لا روایت لیب کے یزیدہ، رہا مسئلہ اس روایت کا کہ جہاں پڑھا گیا لیب کے یزیدہ علی البناء للفاعل، فعل معروف کے طریقہ پر، ونصب یزیدہ، یزید کو نصب دینے کے ساتھ، تو کہتے ہیں وہ روایت جو ہے نا فلیسا مما نحن فیہ، جس بحث میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس سے متعلقہ نہیں ہے، لیسا فی ما نحن فی جو ہماری بحث ہے نا جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں وہ اس سے متعلقہ نہیں رہتی۔ لخصومتن، کہتے ہیں یہ لخصومتن جار مجرور کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں متعلق بدارین، یہ دارعن شبہ فعل کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، اے یبکی ہے من یذل و یعجز ان مقاومت الخصماء، کہ روئے اس پر وہ جو یذل ذلیل ہو رہا ہے، و یعجز عاجز ہے، ان مقاومت الخصماء، خصم مد مقابل کو کہتے ہیں، مقاومہ مقابلہ کرنے کو، جو مد مقابل سے مقابلہ کرنے سے عاجز ہے وہی روئے، لِأَنَّهُ كَانَ ظَهِيرًا لِلْعَجَزَةِ وَالْأَذِلَّةِ، کیونکہ یہ یزید بن ناشل مددگار تھا، مدد کرنے والا تھا عاجز لوگوں کی، وَالْأَذِلَّةِ ذلیل لوگوں کی۔ وآخر البیت، اور اس شعر کا دوسرا مصرع یہ ہے، وَمُخْتَبِتٌ مِمَّا تُطِيعُ الطَّوَائِعُ، مختبت کیا ہے؟ کہتے ہیں المختبت السائل من غیر وسیلۃ، مختبت ایسا سوالی
جس کا کوئی وسیلہ نہ ہو۔ والاتاحت، یہ اطاعت کیا، یہ تطیع جس سے نکلا ہے، کہتے ہیں الاتاحت الاہلاک، اطاعت کا معنی ہے ہلاک کرنا۔ والتواہی کہتے ہیں یہ جمع مطیعۃ، مطیع کی جمع ہے، علی غیر القیاس، یاد رکھنا مطیعت ایسے وزن پہ آنے والے کی جمع، آنے والے صیغوں کی جمع اس طرح نہیں آتی، لیکن یہ غیر قیاس آ رہی ہے، ٹھیک ہے، خلاف قیاس آ رہی ہے، جیسے کلواقعہ، جیسے کہ لواقع کا لفظ جمع ملکہتن، جو ملکہ کی جمع ہے، جس طرح ملکہتن کی جمع لواقع آتی ہے، اسی طرح مطیعتن کی جمع بھی توائہ آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں مما کیا ہے، کہتے ہیں مما یتعلق بمختابتن، مما کا لفظ مختابتن کے متعلق ہے، اور اس مما میں جو ما پڑھا ہے نا، کہتے ہیں وما مصدریتن، ما مصدریہ ہے۔ اچھا، یعنی ٹوٹل کلام یہ بن جائے گا کہ جب کی ہے ایضاً من یسأل بغیر وسیلۃ من اجل اہلاک المہلکات مالہ وما یتوسل به الی تحصیل المال، کہ جب کیے اس کو روئے من یسأل، جو سوال کیا کرتا تھا، بغیر وسیلۃ، بغیر کسی وسیلے کے جو مانگتا ہے وہ روئے، من اجل اہلاک المہلکات مالہ، اس لیے کہ مہلکات نے ہلاک کر دیا مالہ، اس کے مال کو، وما یتوسل به، اور اس چیز کو بھی ہلاک کر دیا جس کے ساتھ وسیلہ بناتا تھا یہ الی تحصیل المال، مال کو حاصل کرنے میں، مال کو حاصل کرنے میں جو اس کا وسیلہ تھا وہ بھی جب ہلاک ہو گیا اور اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا، تو پھر وہی روئے نہ عاجز، لأنہ کان موتی السائلین بغیر وسیلۃ، کیونکہ یہ سائلین کو بغیر وسیلہ کے عطا کیا کرتا تھا۔ وقد یضاف الفعل الرافع للفاعل لقرینۃ دالۃ علی تعیین وجوبا، کبھی کبھی فعل جو فاعل کا رافع ہے کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے اسے وجوباً حذف کر دیا جاتا ہے، حذفاً واجباً، فی مثل قولہ تعالی، جیسے یہ مثال وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اے محبوب مشرکین میں سے کوئی اگر آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیا کرے۔ تو یہاں ان احد من المشرکین، یہ استجارہ کا جو فعل پڑا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ان کے بعد بھی یہی فعل معذوف ہے۔ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ ان شرطیہ کبھی اسموں پہ داخل نہیں ہوتا، ان شرطیہ کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے، اور بعد والا فعل بتا رہا ہے کہ جہاں وہی فعل اگر آپ نکال لیں تو آپ کو کلام میں کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ پھر اگر کوئی سوال کہے کہ پھر اس طرح ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو بھائی ضرورت ہمیں کوئی علم نہیں، یہ ہمارے رب کریم کا فیصلہ ہے، اس نے جس طرح کلام دیا، اب ہم نے اپنی نحو کو سیدھا کرنے کے لیے حذف کا سہارا لیا، ورنہ وہ تو قواعد سے پاک ہے، اسی کے کلام سے ہم قواعد مستنبط کرتے ہیں، ہم اسی ذات کے محتاج ہیں۔ اے فی کل موضع، ہر وہ جگہ کہ حذف الفعل ہو جہاں فعل کو حذف کر دیا جائے، ثم فسر، پھر اس کی تفسیر بیان کر دی جائے، لرفع الابہام الناشی من الحذف، حذف کی وجہ سے جو ابہام الناشی پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے، اس ابہام کو دور کرنے کی خاطر ایک فعل مفسر ذکر کر دیا جاتا ہے، ثم فسر، یعنی صرف وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کی آیت میں حذف واجب نہیں ہے، بلکہ ہر وہ جگہ کہ جہاں فعل کو حذف کر دیا گیا، پھر اس حذف فعل کی وجہ سے ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ ان اسموں پہ کیسے داخل ہو گیا، ابہام ہوا نا۔ تو ہر وہ جگہ جہاں فعل حذف کر دیا گیا ہو اور اس حذف فعل کی وجہ سے جو ابہام پیدا ہو رہا ہو، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بعد میں کوئی فعل بطور مفسر ذکر کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ جی پہلا مفسر ہوتا ہے نا، دوسرا تفسیر بیان کرنے والا مفسر ہوتا ہے، مفسر ذکر کر دیا جائے تو ہر اس جگہ پر آپ پیدا ہونے والے سوال کو دور کرنے کے لیے اسی جگہ پہ آپ اس مفسر کے مطابق ایک مفسر کو حذف مان لیں گے۔ فَإِنَّهُ، پھر سوال ہے کہ اگر ذکر کر دیا جاتا تو کیا خرابی لازم آ جاتی؟ وَإِنْ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، استجارہ کا کہتے ہیں اس سے استدراک لازم آتا ہے، اس سے ایک اضافی شے کو ذکر کرنا لازم آتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ ذُكِرَ الْمُفَسَّرُ،
کیونکہ اگر مفسر کو ذکر کر دیا جاتا تو لم یبق المفسر المفسر مفسرا، لم یبق المفسر مفسرا، تو پھر جو بعد میں مفسر پڑا ہے وہ مفسر نہ رہتا۔ جب پہلے ہی مفسر آ جاتا تو وہ تفسیر بیان ہی نہ کرتا، وہ وضاحت کرتا ہی نہیں، وہ تاکید بن جاتا اس کی، یہ موقع بن جاتا، وہ تاکید بن جاتا، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو یہ مفسر کی قید ہی نہ رہتی، اور پھر خرابی یہ لازم آتی کہ بل صار حشون، پھر یہ دوسرا فعل لانا فضول چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی تاکید مراد ہی نہیں ہے، جہاں سمپل سا کلام ہے، پھر اس میں دو آپ تاکید کا معنی لے آئیں تو ضرورت نہیں ہے، تو دوسرا کلام حشو چلا جائے گا، لاغو چلا جائے گا۔ بخلاف المفسر کے کہتے ہیں جب آپ مفسر کی بات کرتے ہیں پھر کلام لاغو نہیں جاتا، پہلے کو حذف کرتے ہیں دوسرے کو پھر آگے بیان کر دیتے ہیں، یہ اضافی کام نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، بخلاف المفسر، یہ رب کا کلام۔ اچھا نا یہ دوسرا اعتراض کر رہے ہیں بخلاف المفسر، بخلاف اس مفسر کے کہ الذی فی ابہام بدون حذف ہی، کہ جس کو حذف نہ بھی کریں تو ابہام کلام میں باقی رہتا ہے۔ تو پھر وہاں تو اصل میں سوال پیدا ہوا، سوال یہی تھا کہ ذکر کر دیتے تو کیا خرابی لازم آتی؟ ان احد من المشرکین کی وجہ استجارہ کا احد من المشرکین، استجارہ کا فاجر کر دیتے، کیا خرابی لازم آتی؟ تو ہم نے جواب دیا کہ پھر یہ مفسر نہ رہتے، موقت تاکید بن جاتے، سادہ سے کلام نے تاکید لانے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ دوسری بات یہ رب کا کلام ہے، ہم محتاج ہیں، وہ ہماری منشا کا محتاج نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس طرح پھر مفسر کا کلام حشو بننا لازم آتا تھا۔ انہوں نے پھر اس پر ایک اور اعتراض کیا، ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں، مفسر کو بھی ذکر کر دیتے، مفسر کو بھی ذکر کر دیتے، جانی راجلن اے زیدن، میرے پاس ایک آدمی آیا یعنی زید آیا، یہاں رجل مفسر ہے، زید مفسر ہے، کلام میں دونوں موجود ہیں، یہاں تو کوئی خرابی لازم نہیں آئی۔ کہتے ہیں بھائی یہ ایسا کلام ہے کہ مفسر موجود تھا تو پھر بھی اس میں ابہام تھا، میرے پاس آدمی آیا، آدمی کہا گیا، اس میں ابہام تھا، کون آیا؟ زید آیا، عمر آیا، بکر آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں کلام موجود تھا پھر ابہام تھا، پہلی صورت میں کلام کے حذف کی وجہ سے ایک ابہام لازم آیا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے ذکر کیا اس مفسر کو۔ تو کہتے ہیں بخلاف اس مفسر کے کہ جس میں ابہام ہو بدون حذف ہی، فعل کو حذف نہ بھی کیا جائے تو ابہام باقی رہتا ہے، تو وہاں فإنه يجوز الجمع بینہ و بین مفسرہ، تو اس جگہ پر مفسر اور اس کے مفسر دونوں کو جمع کرنا جائز ہوتا ہے، کا قول ہے کہ جیسے تیرا یہ کہنا جاءنی راجل اے زید، میرے پاس آدمی آیا یعنی زید ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آیت کی تقدیر کلام بتاتے ہیں، فتقدیر الآیات، آیت کریمہ کی تقدیر کلام یہ ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، ٹھیک ہے جی، فَأَحَدٌ فِيهَا فِعْلٌ مَحْذُوفٌ، کہتے ہیں یہ احدن کا جو لفظ ہے نا، یہ فعل محذوف وجوبی کا ایک فاعل ہے، ایک فعل جو وجوبی طور پر حذف ہے، وہ کیا ہے؟ وہ استجارہ کا الاول المفسر باستجارہ کا الثانی، وہ کیا ہے؟ وہ پہلا استجارہ کا ہے جو مفسر ہے باستجارہ کا الثانی، دوسرے استجارہ کا کی وجہ سے مفسر ہے، دوسرا مفسر ہے، تو وہ جو پہلا مفسر ہے نا وہ حذف کر دیا گیا، اسی کا احدن فاعل ہے، اسی کا احدن کیا ہے؟ فاعل ہے، اور احدن اچھا پھر کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَاجَبَ حَذْفُهُ، اس کا حذف واجب تھا، لِأَنَّ مُفَسِّرَهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ، کیونکہ جو اس کا مفسر آگے پڑا ہے نا وہ اسی کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، وہ قائم مقام مفسر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ مَعْنٍ عَنْهُ، اور وہ اسی سے مراد ہے، وہ بول کر پہلا بھی یہاں مراد لیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ أَحَدٌ مَرْفُوعًا بِالِابْتِدَاءِ، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ احد مبتدا ہے، کیوں بھائی؟ کہتے ہیں لِامْتِنَاعِ دُخُولِ حرف شرط علی الاسم، وجہ یہ ہے کہ حرف شرط جو ہے نا یہ اسم پر داخل ہونا ممتنع ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ بل لا بد لہ من الفعل، بلکہ اس کے لیے فعل کا ہونا کیا ہے بھائی؟ ضروری ہے۔ تھوڑا سا رہ گیا کہ اگر پڑھ دیں تو 2 سطریں۔
وقد یحذفان ہے، کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے الفعل والفاعل، مان فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے، مان یعنی دون الفاعل وحدہ، صرف اکیلے فاعل کو نہیں، فعل فاعل دونوں کو، فی مثل نام جیسے نام میں، نام کون سا؟ جواباً جو جواب واقع ہو، لمن قالا جس نے کہا اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہے؟ آپ نے کہہ دی ہاں کھڑا ہے، آپ نے خالی نام کہہ دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ قام زیدن، نام قام زیدن، نام آپ نے کہا تو قام بھی گیا زیدن بھی گیا، دونوں فعل فاعل حذف ہو گئے۔ حذفت الجملۃ الفعلیہ، تو یہاں پھر جملہ فعلیہ کو حذف کر دیا گیا، وذکر نام فی مقامہ، اور اس کے قائم مقام نام کو ذکر کر دیا گیا، وہذا الحذف جائز، یہاں حذف بھی جائز ہے، بے قرینۃ السؤال، ایک سوال کے قرینہ میں، سوال محقق موجود ہے نا، کسی نے کہا اقام زید کو کھڑے بھائی زید جہاں، اچھا لا واجب، یہ بھی حذف واجب نہیں ہے، واجب کیوں نہیں ہے؟ کہتے لعدم قیام ما یؤدی مؤداہ فی مقامہ، وجہ یہ ہے کہ حذف واجب اس لیے نہیں ہے کہ یہاں حذف کے قائم مقام کسی چیز کو نہیں رکھا گیا، جہاں حذف کے قائم مقام کوئی چیز موجود ہو تو وہاں واجب ہوتا ہے۔ کل مفسر، جیسا کہ مفسر، جس طرح مفسر کو رکھا گیا تھا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ کی جگہ، فَيَلْزَمُ فِي الْكَلَامِ اسْتِدْرَاک، تو کہتے ہیں یہاں حذف کی ضرورت کیا تھی؟ نام قام زیدن کہہ دیتے تو بھی ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کلام میں استدراک لازم آتا ہے، استدراک آدن اضافی کلام، ضرورت کون ہی تھی خام خواہ دے، اس نے جو پوچھا بھی زید کھڑا ہے، آپ نے کہا جی، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں پورے فعل کو یہاں ذکر کرنے سے استدراک لازم آتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُدِّرَتِ الْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ لَا الْإِسْمِيَّةُ، یا جملہ فعلیہ کو کیوں حذف مانا؟ اس نے کہا نا اقام زید، آپ کہہ سکتے تھے نام زید قام، جی ہاں زید کھڑے، وہی بات زید قام کہے تو زید مبتدا ہوتا، قام پورا جملہ فعلیہ خبر بنتا، تو حذف میں تقلیل اولا ہوتا ہے نا۔ بے یقالا، کہتے ہیں کہ اسمیہ کو کیوں حذف نہیں کیا کہ اس طرح کہا جاتا نام زید قام، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب دیا کہ بھائی لیکون الجواب مطابقا للسؤال، ایک بات تو ہوئی تھی ہم نے بتایا کہ حذف میں تقلیل اولا ہے، دوسرا جواب ایک دیا یہاں کہ پوچھنے والے نے کہا تھا نا اقام زید، کیا کھڑا ہے زید بھائی، تو آپ جواب بھی اس طرح دیں کہ تاکہ اس کے سوال کے مطابق ہو، جی ہاں کھڑا ہے زید، اقام زید تو آپ کہیں نام قام زید، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ازید قام تو آپ کہتے نام زید قام، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی ہے نا، تو کہتے ہیں لیکون الجواب مطابقا للسؤال، دوسری دلیل جو صاحب جامی نے دی، شرح جامی کے مصنف حضرت جامی علیہ الرحمہ نے، کہ جی ہاں دوسری وجہ یہ ہے تاکہ لیکون الجواب مطابقا للسؤال فی کونہ جملۃ فعلیۃ، جملہ فعلیہ ہونے میں تاکہ جواب سوال کے مطابق ہو جائے، سوال میں بھی جملہ فعلیہ اس نے ذکر کیا تھا اقام زید، تو جواب میں بھی جملہ فعلیہ حذف کیا۔